فرمایا اقلل من الذنوب، گناہوں کو کم کرو تاکہ حساب آسان ہے. وَأَقْنِعْ بِمَا أُوتِيتَهُ يَسْهُلْ عَلَيْكَ الْمَوْتِ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ قانع ہو جاؤ، موت آسان ہو جائے گی. یہ جو انسان، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قانع ہونے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ حریص انسان. حریص انسان کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ، اس کی موت بہت سخت ہے، اس کی موت بہت سخت ہے حریص انسان کی. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد واجل فرج. اچھا، یہ حریص کو پہچاننا بہت مشکل نہیں ہے. کون ہوتا ہے حریص؟ آج 10 اس کے ہاتھ میں خواہش ہوگی کاش 50 ہوتے، کل 50 آ جائیں گے، خواہش ہوگی کاش 500 ہوتے، پھر 500 بھی آ جائے گا، چین نہیں آئے گا، اسے خواہش بڑھتی چلی جائے گی. صحیح؟ جو مل گیا اس پہ قانع ہو جانا اچھا نہیں ہے. نبی فرمانے قانع ہو جاؤ ورنہ تمہاری موت سخت آئے گی. مثال، وہ ایک بندہ تھا، اس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوئی موت سے پہلے کی. یہ واقعہ میں نے کہیں پڑھا ہے، میں ابھی یاد نہیں کر پا رہا، شاید آغا اشتہاردی کی ایک کتاب تھی اس میں پڑھا تھا میں نے، یا مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، لیکن بہرحال کسی صحیح جگہ پڑھا تھا. یعنی وہ بندہ خدا مرنے لگا تو اس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوئی، تو اس کے وہ خاندان والے جمع ہو گئے اور ان میں سے کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ مثلا بولو لا الہ الا اللہ، نبی کا نام لو، کلمہ پڑھو. تو وہ جب اس سے کہنے لگے کلمہ پڑھو تو یہ بولتا تھا، کوشش کرتا تھا، بولے پھر کہتا تھا مت پڑھو مت پڑھو. جو اطراف میں دیکھیں اس کو کیا ہو گیا باولے کو، بجائے یہ کہ کلمہ پڑھے شروع کرتا ہے اشہدو، پھر کہتا ہے مت پڑھو. تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بڑے مایوس ہوئے کہ ہم اس کو مسلمان دیکھتے تھے، اس کو زندگی میں کیا کر لیا اس نے. تھوڑی دیر میں وہ نزع کی کیفیت سے باہر آ گیا، تو لگا جیسے واپس آ گیا. واپس آیا تو یہ جاگا، اور جاگتے ہی اب لوگ اس سے پوچھنے والے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تم وہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، گواہی کیوں نہیں دے رہے تھے. تو اس نے کہا تم رک جاؤ، ابھی پہلے میری سن لو جلدی سے. وہ کیا کہنے لگا، وہ صندوق رکھا ہے سامنے، اسے کھولو، اس میں ایک پیپر ہے، اس کو فوراً پھاڑ دو. تو بولا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ایک جائیداد ہے، اس کی سند ہے، فوراً پھاڑ دو اس کو. تو انہوں نے کہا کیوں؟ اب چھوڑ دو، وہ رضا کے کام آئے گا. کہنے لگا نہیں، میں جیسے ہی کلمہ کرنے پڑھنے لگتا تھا ایک شیطان آتا تھا، کاغذ ہاتھ میں لے کے کہتا تھا اگر کلمہ پڑھا تو پھاڑ دوں گا. تو میں کہتا تھا مت پھاڑنا مت پھاڑنا. کہنے لگا جو میں موت سے واپس آ جاؤں نا، میں سمجھ گیا کہ خدا مجھے آخری موقع دے رہا ہے کہ ابھی میں اس سے جان چھڑا لوں ورنہ یہ مجھے مرنے نہیں دے گا. یہ صحیح. اور یہ بہت کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جس کو ایک سیکنڈ چانس مل گیا ہے، ورنہ خدا نہ کرے یہ مت پھاڑو کہتے کہتے ہی بغیر کلمہ پڑھے جاتا. اور اس سے کنیکٹ کر لیں وہ جملہ جو برزخ کی زندگی سے کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ برزخ میں بندہ جاتا ہے کئی ہزار سال تک اس کو یاد نہیں آتا کہ میرا نبی کون ہے. جانتا ہے کہ کوئی نبی تھے، یہ یاد نہیں آتا نبی تھے کون ہے. یہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جس نے اپنی گواہی کو، تشہد کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا ہے. اس نے زندگی میں گواہی اچھی نہیں پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں تشہد اچھا پڑھو تاکہ اللہ اور نبی کی گواہی آسمان تک پہنچ جائے، اور برزخ میں جاؤ تو ایسا نہ ہو پھر یاد کرنا پڑے کہ نبی کون تھے، ہمارے امام کون ہے. تو یہ اماموں سے رابطہ، نبی سے رابطہ، یہ بہت ضروری ہے. یہ جو زیارتیں آپ کے پاس ہیں نا مجلس کے بعد، نمازوں کے بعد، یہ زیارتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہے. یہ زیارتوں پہ توجہ دیں. میں کئی دفعہ اس کے اوپر یہاں پہ بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن زیارت پڑھتے وقت کم سے کم اتنا سوچیں کہ جن کی زیارت ہم پڑھ رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. آپ کی زیارت کچھ اور ہو جائے گی. اہمیت دیں اس کو. اکیلے میں بھی نماز پڑھیں فرادہ، زیارت مس نہ کریں، زیارت پڑھ لیں. آپ کا اور میرا رابطہ اہل بیت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، بہت مضبوط. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے ہم کسی مجلس میں گئے تو رابطہ تھا، نہیں، دائمی رابطہ ہونا چاہیے، ابدی رابطہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر اہمیت دیں گے انشاءاللہ. تشہد میں غور کریں، تشہد کا حصہ ہے درود، وہاں سے نبی اور اولاد نبی کا ذکر آئے گا. تو ان تینوں کے اوپر غور کریں. جب اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور درود پہ غور کریں تو اہل بیت کا ذکر. درود بھیجے محمد و آل محمد.
محمد محمد عجل فرج